تھا, وہ اللہ کی ایک صفت کا انکار کر گیا تھا. اور زیادہ خوشی کی وجہ سے بھی اگر کوئی آدمی کفر بک جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی معاف کر دیتا ہے, اس کے اس کفریہ کلمے کو تسلیم نہیں کرتا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ایک آدمی اونٹنی کے اوپر جا رہا ہے, ایک جگہ اونٹنی کو چھوڑ دیا اس نے اور پیڑ کے نیچے سو گیا, اونٹنی کے اوپر اس کا توشا, اس کا پانی, اس کا سارا سامان, اونٹنی غائب, ڈھونڈا اونٹنی نہیں ملی, رو رہا ہے زاروں قطار کہ اب میں اس صحرا میں بھٹک بھٹک کر کے بھوکا پیاسا مر جاؤں گا. روتے روتے سو جاتا ہے, سوتے ہی اسے کچھ آہٹ کا احساس ہوتا ہے, اٹھ بیٹھتا ہے, دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی ماں توشا کے پانی کے اس کے سامنے پھر آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے. مارے خوشی کے کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا معبود ہوں. الٹا بول گیا, دیکھو فرط مسرت سے ایک کفریہ کلمہ بول گیا, کفریہ جملہ بول گیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا معبود. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہنسی آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ کو کسی بندے کے توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنا کہ اس کو خوشی ہوئی ہے. فرط مسرت سے الٹا بول گیا, بولنا چاہیے تھا کچھ, بول گیا کچھ. آگے بڑھیے. تیسری چیز, علم شرط ہے, جہل مانے ہے. اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہے, جہالت کی وجہ سے کسی حدیث کا انکار کر رہا ہے تو تکفیر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا, بلکہ اسے علم دیا جائے گا. تبلیغ الحجہ, حجت کو پہنچایا جائے گا اس کے پاس, اور اگر اسے شبہ ہو رہا ہے تو ازالہ شبہات کیا جائے گا. علم یہ شرط ہے, جہل مانے ہے. اگر جہالت کی وجہ سے بول رہا ہے, علم نہیں ہے, تو تکفیر کا حکم نہیں لگایا جائے گا. ایک اور بات کہ تعمد کی وجہ سے نہ کر رہا ہو, تعمد مانے جان بوجھ کر کے, تعمد شرط ہے اور خطا یہ مانے ہے. اگر غلطی سے کسی حدیث کا انکار کر دیتا ہے تو تکفیر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا, اس لیے کہ وہاں عمدن بات نہیں پائے گی, تعمد نہیں پایا گیا. تعمد تکفیر کے لیے شرط ہے, اس لیے کہ وہاں خطا مانے ہے, لہذا تکفیر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. اور ایک اور چیز, تعویل صحیح کر رہا ہو, کسی حدیث کا انکار کر رہا ہو تو کسی تعویل صحیح کی بنیاد پر. یہ تعویل صحیح یہ شرط ہے, تعویل باطل یہ جو ہے مانے ہے. اگر تعویل صحیح کر رہا ہے تب تو ٹھیک ہے, اس کے اوپر فوراً تکفیر کا حکم نہیں لگایا جائے گا. اگر تعویل صحیح موجود ہے یہ تو شرط ہے, تعویل باطل یہ مانے ہے, تعویل کر رہا ہے, بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تکفیر کا حکم نہیں لگایا جائے گا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی حدیث سحر کا انکار جو کر رہا ہے کس وجہ سے کر رہا ہے. کہہ رہا میں تعویل کرتا ہوں, تو اس کے سامنے دلائل رکھے جائیں گے. دلائل اگر اس کی سمجھ میں تھوڑے بہت آ جاتے ہیں لیکن تعویل کی گنجائش باقی رہتی, کہتا ہے پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آئی, یعنی اب بھی تعویل کا امکان ہے, تو اس کے اوپر تکفیر کا حکم لگانے میں احتیاط برتا جائے گا. معاملہ اللہ کو سونپ دیا جائے گا کہ جان بوجھ کر کے یہ بول رہا ہے کہ اب بھی تعویل باقی, اب بھی میری سمجھ میں بات نہیں آئی, یا یہ سچ مچ صحیح کہہ رہا ہے کہ میری سمجھ میں اچھی طریقے سے یہ بات نہیں آئی. معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. اور حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں تکفیر عام تو کیا جائے کہ جو حدیث سحر کا انکار کرے یا جو کسی حدیث کا انکار کرے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو اور صحابہ کرام کے درمیان متفق علیہ حدیث رہی ہو, تابعین کے درمیان متفق علیہ رہی ہو, تبع تابعین کے درمیان متفق علیہ رہی ہو, اور سلف کا اتفاق رہا ہو, تو ایسے لوگوں کے بارے میں تکفیر عام کیا جائے گا. تکفیر عام کا مطلب کیا؟ جو اس حدیث کا انکار کرے اس نے در حقیقت کفر کا ارتکاب کیا. یہ نہیں کہا جا سکتا فلاں صاحب نے زید نے چونکہ اس حدیث کا انکار کیا لہذا زید کافر ہے. تکفیر معین کرنا مشکل ہے, تکفیر عام کیا جائے تاکہ لوگ جو بھولے بھالے ہیں وہ کہیں انکار حدیث کے فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں. تو تکفیر عام
کی اجازت تو ہے، لیکن تکفیر معین کے بارے میں حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تکفیر معین ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ خاص طور سے ہندوستان کے اندر چونکہ اسلامی قاضی نہیں ہے، لہذا اسلامی قاضی کے تھرو، اسلامی قاضی کے ذریعے یہ حکم لگایا جائے گا تکفیر معین کا، چونکہ قاضی نہیں ہے لہذا تکفیر معین کے بارے میں احتیاط برتی جائے گی۔ یہ تیسری قسط تھی انکار حدیث کے فتنے کے تعلق سے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ بنیادی باتیں ذہن نشین کر لی گئیں تو الحمدللہ فتنے انکار حدیث سے نمٹنے کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ اور ہمارا ارادہ بھی یہ نہیں تھا کہ منکرین حدیث کے تمام اعتراضات کا احصاء کروں اور ایک ایک اعتراض کو سامنے لا کر کے اس کا جواب دوں، اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے، کئی نشستوں کے اندر بھی اس طریقے کا امکان نہیں ہے۔ بس میں نے اس طریقے کی چیز آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ جیسے ہانڈی کے ایک چاول کو دیکھ کر کے پوری ہانڈی کے چاولوں کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک چاول پکا ہوا دکھے تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی پورے ہانڈی کے چاول پک گئے ہیں۔ ایسے ہی یہ نمونے پیش کر دیے گئے ہیں، یہ نمونے اگر ذہن میں رہے تو الحمدللہ آدمی اپنے آپ کو فتنہ انکار حدیث سے محفوظ کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم حاضرین، انشاءاللہ جیسا کہ اس عشرے کی بہترین دعا حضرت عائشہ نے ایک شرح کل بعد نماز تراویح ہوگی، تمام سے زیادہ